عیدگاہ میں نماز پڑھنے جانا نبی کی سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ حضرت امام حسین کو کندھے پہ بٹھائے ہیں، حضرت حسن کو انگلی پکڑ کے چل رہے ہیں۔ قربان جاؤ، اچھا بھائی، حضرت امام حسن حضرت امام حسین کون تھے اللہ کے رسول کے؟ بولو بھائی، کون ہے بیٹا؟ کون تھا رے؟ حضرت امام حسن حضرت امام حسین اللہ کے رسول کے کون تھے؟ نواسے۔ کون تھے؟ ناتی، ناتی بولیں نا، ہاں ناتی، نواسا ناتی۔ اللہ کے رسول حضرت امام حسین کو کندھے پہ بٹھائے ہیں، حسن کو انگلی پکڑ کر عیدگاہ جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ تو راستے میں دیکھا یہ ایک بچہ دیوار کے سائے کھڑا ہے، بلک بلک کر کے رو رہا ہے۔ اللہ کے رسول کی نظر پڑ گئی، قربان جاؤ، آپ نے فرمایا بیٹا حسین میرے کندھے سے نیچے تو اترو۔ حضرت امام حسین کو کندھے سے نیچے اتارا، حسن سے فرمایا بیٹا انگلی تو چھوڑو۔ حضرت امام حسن نے انگلی کو چھوڑا۔ اللہ کے رسول اس بچے کے قریب جاتے ہیں، گھٹنے کے بل بیٹھتے ہیں، اس بچے کے آنسو کو پوچھتے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں بیٹا کیا بات ہے، آج عید کا دن ہے، آج خوشیوں کا دن ہے، تیرے آنکھوں میں آنسو کیسا ہے؟ قربان جاؤ، وہ بچہ روتے ہوئے کہتا ہے اے آمنہ کے لال، عید کا دن تو اس کے لیے ہے جس کے سر پہ باپ کا سایہ ہو، جس کے سر پہ ماں کا سایہ ہو۔ میں تو یتیم بچہ ہوں، نہ میری ماں ہے نہ میرا باپ ہے۔ قربان جاؤ، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹا تم کیا نہیں چاہتے ہو کہ میں تمہارا باپ بن جاؤں، تم میرا بیٹا بن جاؤ؟ سبحان اللہ بولا، کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ میں تمہارا باپ بنوں؟ آنسوؤں کو پوچھو، رونا بند کرو۔ اللہ کے رسول اس بچے کو اپنے گھر لے گئے۔ ہائے ہائے ہائے، آج تو یتیم کو دیکھ کر ہم لوگ کوسوں دور بھاگتے ہیں، غریب کو دیکھ کر کوسوں دور بھاگتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جس نے یتیم کے سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھا تو اس کے ہتھیلی کے نیچے جتنے بال آئیں گے اللہ اس کے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ بولا تھا ماشاءاللہ۔ کوئی یتیم ملے نا، کوئی یتیم ملے تو اس کے سر پہ ہاتھ رکھا کرو، چاہے وہ بیٹی ہو چاہے بیٹا ہو چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو، یتیم بچہ ہو۔ یتیم کسے کہتے ہیں؟ جس کا باپ مر جائے وہ یتیم ہے، یا جس کی ماں مر جائے وہ یتیم ہے۔ بوجھتے پارے نا، باپ مر گیا وہ یتیم ہو گیا، یا ماں مر گئی وہ یتیم ہو گیا۔ اللہ کے رسول سے گھر لے گئے، عیدگاہ جا رہے تھے نماز پڑھنے کے لیے، لوٹ گئے، عیدگاہ جا رہے تھے نماز پڑھنے کے لیے، لوٹ گئے۔ اما عائشہ سے کہتے عائشہ دروازہ کھولو تو صحیح۔ عائشہ پوچھتی کہ یا رسول اللہ آپ تو عیدگاہ گئے تھے نماز پڑھنے کے لیے، بڑا جلدی آ گئے۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ ابھی میں گیا نہیں، دروازہ کھولو تو صحیح، دیکھو تو صحیح میں کسے لایا ہوں۔ اما عائشہ دروازہ کھولتی ہیں، دیکھتی ایک چھوٹا سا بچہ ہے، لڑکا ہے، تو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کون ہے؟ کہا کہ عائشہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ تمہارا بیٹا ہے، اس بچے کو غسل دو، حسین کا کپڑا پہنا دو، آنکھوں میں سرما لگا دو، بالوں میں کنگھی کر دو۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بچے کو غسل دیتی ہیں، حضرت امام حسین کے کپڑا پہناتی ہیں، بالوں میں تیل لگاتی ہیں، کنگھا کرتی ہیں، آنکھوں میں سرما لگاتی ہیں، دولہا بنا کر حاضر کر دیا۔ اللہ کے رسول اس بچے کے ہاتھ کو پکڑتے ہیں، پھر عیدگاہ کے لیے روانہ ہو گئے، نماز کے لیے روانہ ہو گئے۔ تو بچہ دروازے کے باہر ٹھہر جاتا ہے، تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا بیٹا کیا بات ہے، چلو۔ اے بابو بیٹھو رے، بیٹھنا رے، یہ بہت بے چین ہے بھائی، بیٹھو۔ دیکھیں ذہن جو ہے نا منتشر ہو جاتا ہے۔ بچے کو عیدگاہ لے کر کے جلسے میں ایک اسلام نام کا لڑکا پیچھے سے آیا، ابھی وہ ایوے کیا تھا جلسہ میں، تو حضرت تقریر کر رہے تھے، ایک جملہ آ گیا کہ لوگوں اسلام کتنا پیچھے ہے۔ وہ سن لیا، بولا رے باپ مولوی صاحب منہ پہچانو، مرنا ہو جانو، تو بیٹھا نہیں پیچھے، وہ اٹھ کے آ کے بیچ میں بیٹھا۔ پھر کچھ دیر کے بعد حضرت جملہ بولے کہ اسلام کتنا پیچھے ہے، پھر بیچ سے اٹھ کے آگے ماں کے بیٹھا۔ اب لاسٹ میں حضرت بولے، جب تقریر ختم ہونے لگی تو لاسٹ میں بولے کہ لوگوں اب بھی کتنا اسلام پیچھے ہے، تو کھڑا ہو گیا، مولوی صاحب کو بولا کہ تو منہ بیٹھوں نا کی غنے بالوں کو بوس بھی ہے، جانا آنا نہیں کرے گا۔
تو میں کیا کہہ رہا تھا بھائی؟ اس بچے کو اللہ کے رسول صلی اللہ ہاں یہ ہمارے ناظم صاحب بہت ذہین ہے الحمدللہ، یہ پوری تقریر کو سن رہے ہیں غور سے اور ان کو یاد بھی ہے۔ تو اس بچہ رکا، اللہ کے رسول فرماتے بیٹا کیا ہوا چلو، تو بچہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ کاش میرا باپ زندہ ہوتا، آہا یا رسول اللہ کاش میرا باپ زندہ ہوتا تو میں اپنے باپ کے کندھے پر بیٹھ کر عیدگاہ نماز پڑھنے جاتا۔ ارے بچے کو عیدگاہ لے کے جاتے ہیں نا لوگ اپنے ساتھ میں، کوئی گاڑی ہے تو گاڑی جاتا تو گاڑی میں بٹھاتا ہے، سائیکل ہے تو سائیکل میں بٹھا لیتا ہے۔ پہلے زمانے میں تو لوگ اپنے بچے کو کندھے میں بٹھا کر کے عیدگاہ جاتا تھا۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا تیرا باپ نہیں ہے تو کیا ہوا، محمد رسول اللہ کا کندھا تو زندہ ہے۔ اللہ کے رسول بیٹھتے ہیں، اس بچے سے کہتے ہیں میرے کندھے پہ آ کے بیٹھ جا، مدینے کے ذرہ ذرہ گواہ ہے، مدینہ کا در و دیوار گواہ ہے کہ اللہ کے رسول عیدگاہ عید کی نماز پڑھنے گئے، وہ یتیم بچہ کو اپنے کندھے پر بٹھا کر لے گئے۔ سبحان اللہ۔ ہاں اس لیے نوجوانوں عیدگاہ میں نماز پڑھنا نبی کی سنت ہے، اور جو نبی کی ایک مردہ سنت کو زندہ کرے گا اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ انشاءاللہ زندہ کریں گے انشاءاللہ الحمدللہ۔ تو میرے بھائی یہ کچھ پیسے کچھ رقم باقی ہے، عیدگاہ کی زمین لی گئی ہے جس میں ہمارا غریب بھائی بھی نماز پڑھتا ہے، جس میں ہمارا امیر بھائی بھی نماز پڑھتا ہے، جس میں ہمارا پڑوسی بھی نماز پڑھتا ہے، میرے گاؤں والے پڑھتے ہیں، میرا بیٹا بھی پڑھتا ہے، میرا بھائی بھی پڑھتا ہے۔ تو میرے بھائی سب نماز پڑھے گا، جو عیدگاہ میں حصہ لے گا، جتنی نمازیں پڑھے گا، جتنا سجدہ کرے گا، اللہ اس کا ثواب عیدگاہ خریدنے والے کو، زمین خریدنے والے کو